نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے پریس کلب تحصیل اسمبلال کے زیر اہتمام ایک نئے پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ سود ہے۔ سود معاشرے میں ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آج ہم آپ تک سود کی جو حرمت آئی ہے اور جو اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات آئے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سود کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے نامور اسکالر محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو دعوت دی ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، شکر گزار ہیں، پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لاٹ آف تھینکس۔ تو آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج چونکہ موضوع سود کا ہم نے منتخب کیا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ سود کی جو حرمت ہے یہ کب اس کی حرمت آئی ہے اور اس کی جو مضر اثرات ہیں جو معاشرے میں پڑتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ حاجی صاحب اور پریس کلب حسن عبدال کی بقایا تمام ٹیم۔ اسلام نے اوامر و نواہی کے تحت مختلف آپشنز دیے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو احکام کے اندر آتی ہیں جن کو اوامر کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نواہی کہا جاتا ہے جس میں مختلف چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام دونوں چیزوں سے مل کے بنا ہے، اوامر سے بھی اور نواہی سے بھی۔ تو نواہی میں سب سے شدید ترین جس پہ وعید آئی ہے وہ سود ہے۔ جی، سود کے نقصانات سے پہلے یہ میرا خیال ہے دیکھ لینا ضروری ہے کہ سود ہے کیا۔ جی، بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ سود بیسیکلی پیسے سے پیسہ کمانے کا نام ہے۔ جی، اس میں کوئی چیز نہیں بیچتے آپ؟ جی بالکل، پیسہ بیچتے ہیں، پیسے۔ جی، یہ دو چیزیں ہیں، ایک بے، ایک ربا۔ بے تجارت کو کہا جاتا ہے اور ربا ایسی تجارت جس کے اندر صرف پیسہ انوالو ہو، ایفرٹس اس کے اندر انوالو نہ ہوں۔ اچھا، اب بے کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک تاجر ہے، وہ ہول سیل مارکیٹ سے چیز اٹھائے گا، اس پہ کرایہ لگائے گا، اپنا جان مار لگائے گا، پھر وہ لے کے آئے گا، مارکیٹ کے اندر رکھے گا۔ آپشن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن کے اندر بک جائے، ہو سکتا ہے اس سارے مال کو بکنے میں پورا مہینہ لگ جائے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اس میں پرافٹ کم ہو یا زیادہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسیبلٹی ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر کو حق ہے وہ 200% تک منافع لے سکتا ہے۔ اچھا، 200% تک منافع لے سکتا ہے۔ اچھا، تو جب کہ دوسری طرف آ جائیں ربا، جی، جس کو سود کہتے ہیں، آنا اس میں بھی پیسے سے پیسہ ہی ہے۔ یعنی آپ نے پیسہ لگایا، کسی کو قرض دیا، ادھار دیا، اس کے بعد پیسہ ہی آنا ہے، لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ایفرٹس شامل نہیں ہیں، ٹھیک، اپنی جدوجہد اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، جسٹ اس نے صرف پیسہ دیا اور پیسے کے بدلے پیسہ لے رہا ہے۔ جس جگہ کے اوپر پیسہ انوالو ہو اور اس کے اندر ایفرٹس کسی نہ کسی صورت کے اندر آ جائیں، پھر جائز ہو جاتا ہے۔
اپنی محنت شامل ہو پھر جائز ہے، پھر جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے سود کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے کہ قرآن پاک نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ماشاء اللہ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو وہ حرام مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا ہے. جی پلیز. میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سود کی جو ممانعت آئی ہے یہ مکہ مکرمہ میں آئی ہے یا مدینہ طیبہ میں آئی ہے سر؟ جی یہ اصل میں 4 سٹیپس میں سود کی حرمت آئی ہے. جی 4 سٹیپس بنے ہیں اس کی اصل میں ریزن یوں بنی تھی کہ بنو ثقیف بڑا طاقتور قبیلہ تھا جی اور بنو نزیر یہ کمزور قبیلہ تھا. بنو نزیر نے بنو ثقیف سے کچھ چیزیں مستعار لی، جی جی کچھ تجارتی سامان تھا وہ انہوں نے مستعار لیا، اور ایک وقت متعین ہو گیا کہ اس وقت میں یہ چیز واپس کرنی ہے. ٹھیک ہو. لیکن بنو نزیر جو کمزور تھے، معیشت ان کی نہیں تھی ٹھیک. بیسیکلی بنو نزیر کا جو تھا سلسلہ وہ زراعت تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور بنو ثقیف تجارت والے تھے، تجارت والوں کے ان کے روزانہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک ٹائم مزید دے دیا جائے تاکہ جو قرض لیا ہے ہم اس پہ واپس کر دیں. ہمارے اتریں گے، فصل آئے گی تو ہم آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہو. اس پہ پھر قرآن پاک نے یہ کہا کہ اگر کوئی لوگ تمہارے پاس قرض حسنہ قرض جنہوں نے لیا ہو وہ تم سے کوئی مہلت مانگے تو ان کو مہلت دے دو. تو اب یہاں سے ایک کلیہ یہ نکلا کہ پہلے سٹیپ کے اندر یہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو ربا ہے، سود ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اس میں ممانعت نہیں آئی، جسٹ ابتدا میں خالی یہ کہا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے. سورہ روم کے بالکل آیات ہیں، بالکل مکہ مکرمہ میں. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پھر پوزیشن چینج ہو گئی. یہاں کہا کہ اگر تم سود کا کاروبار کرتے ہو تو اس میں نقصان ہے، ظاہری طور پہ پیسہ ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر فائدہ نہیں ہے، برکت نہیں ہوگی. تیسرے درجے میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی سود کے ذریعے کمائی کرے گا تو وہ نقصان کے اندر رہے گا، اگر کوئی صدقات کے ذریعے اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف چلے گا، بیع کے ذریعے اللہ کی طرف چلے گا، اللہ اس میں برکت دے گا. چوتھے درجے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل کہہ دیا کہ بیع حلال کر دی گئی ہے، اور سورہ بقرہ میں کہہ دیا، اور اس کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا. اس کے بعد سود کا لین دین منع کر دیا گیا. جی تو جو پہلے سب سے پہلے جو اس میں آیا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ انہوں نے ایک ٹکراؤ پیدا کیا، مثل الربا. بالکل. اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ بیع حلال ہے تو سود حرام ہے، تو انہوں نے سود کو کہا کہ بیع کی ایک شکل ہے. تھوڑا سا یہ کچھ وعیدیں بتائیں گے یہ سود کے بارے میں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی ہیں جو ان کے لیے جو بالکل. اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دنیا کے ہے نا فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں. جی ہاں، سود کے 70 گناہ ہیں، اور اس میں کم ترین 70 گناہوں میں جو بالکل ہلکا گناہ ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا ہو. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی کم ترین کا یہ عالم ہے، تو جو اس سے بڑھ کے جو پوزیشن ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا. پھر جی میں آپ یہ جو فرما رہے ہیں کتنی یعنی بہت بڑی بات ہے. ہمیں اگر یہ اس بات کا علم ہو اور ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت اس پہ جو ہے نا سزا رکھی ہوئی ہے اور اتنا بڑا کبھی جرم قرار دیا گیا ہے تو ہم اس سے بچیں. بالکل. معاشرے کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت؟ اصل میں پوزیشن یہ بنی کہ جس وقت ہم لوگ
مال کی حرص میں مبتلا ہو گئے نا، پھر اچھائی اور برائی پہلے انسانوں کے اندر سے بذات خود نکلی، بالخصوص مسلمز کے اندر سے، اس کے بعد معاشرے سے ہی یہ چیز نکلتی چلی گئی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ ہم جو صاحبان منبر و محراب ہیں، ہم نے ان ٹاپکس کے اوپر بولنا ہی چھوڑ دیا، لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کرنا، اس کے بارے میں سکھانا، اس کے بارے میں بتانا، آگاہ کرنا، اس کے بارے میں وہ ہم نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جگہ کے اوپر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کاروبار کے اندر انوالو ہیں، تو ہم ان سے بیان، ان کی ناراضگی جو ہے نا وہ مول نہیں لے سکتے۔ اگر بار بار تنبیہ ہوتی رہے، معاشرے کے یہ وہ والے پہلو ہیں جن کو بار بار اجاگر کرنا چاہیے، بار بار ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ پنچ ہوتے رہیں لوگوں کے مائنڈ کے اندر، یہ چیز پینیٹریٹ ہو کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور یہ چیز بہتر ہے، کم از کم بہتر اور برے کی تمیز تو لوگوں کے اندر آئے۔ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو عبادات ہیں، مثلا عبادات، یہ دین کل کا نام ہے، وہ جو عبادات ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں اور باقی معاملات وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ صرف 5% عبادات ہیں جی، صرف 5%، پورے دین کا صرف 5% عبادات ہیں۔ تو 10% لگا لیں، بہت زیادہ کریں تو 10% کے اوپر آپ چلے جائیں۔ ان کے اندر بھی پھر آپ وہ چیزیں شامل کریں گے جس کے اندر آپشنل ہے، حج اگر ہے تو وہ اس کو آپ شامل کریں گے، آپشنل ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہو تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ادروائز نہیں۔ اسی طرح صدقات، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا کوئی اماؤنٹ آئی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اگر آپ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو پروبیبلی آپ 10% تک چلے جائیں گے۔ بقایا 90% اسلام نے حکم دیا ہے معاشرت پر، لوگوں کے ساتھ لین دین پر، لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے پر، کہ اصل دین جو پورے دین کا 90% ہے وہ یہ والا پورشن ہے۔ اور ہمارا ممبر اس پہ خاموش ہے، وہ نہیں بات کرتے، اس پہ بات نہیں ہوتی، عموماً بات نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ جہاں اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، بالکل عمومی طور پہ اس پہ بات نہیں ہوتی، جبکہ وہ 10% آپ کے مطابق 5% جتنے بالکل، اس پہ زیادہ زور ہے، زیادہ معلومات ان کے اوپر زیادہ چیزیں چل رہی جبکہ ہیں، معاشرہ ہمارا بگاڑ، کلیتاً بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل۔ اس کے نقصانات میں نا آخر یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، تجارت کو جائز قرار دیا ہے، پوزیشن دونوں کی ایک ہے کہ دونوں طرف سے پیمنٹس آنی ہے، زبردست، ماشاءاللہ، اچھا، پیمنٹس دونوں طرف سے آنی ہے، فائدہ ملنا ہے بندے کو۔ ایک طرف سے جواز اس کا دیا جا رہا ہے، دوسری طرف منع کیا جا رہا ہے، وائی ریزن؟ اس کی میں اس کا جتنا بھی مطالعہ کیا نا میں نے، صرف ایک ریزن سمجھ میں آئی ہے۔ ایک شخص میرے دروازے کے اوپر آتا ہے، فار ایگزامپل رات کے 10 بجے ہیں، میرے دروازے کے اوپر آ کے ناک کرتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں مصیبت میں ہوں، مجھے اس وقت کچھ اماؤنٹ کی ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے دیجیے۔ اب دو یہاں پر راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے میں اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں اور کہوں کہ ہاں بھئی میں دوں گا، اپنی مشکل حل کرو، مجھے کس طرح واپس کرو گے، اس پہ مجھے کتنا پروفٹ دو گے۔ ظاہر ہے اماؤنٹ لے رہے ہیں، آپ اماؤنٹ لے رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں، جی، مجھے کتنا دیں گے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ان کو بٹھاؤں، کہوں کہ بھائی پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ پکڑیں، آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جب آپ کے پاس ہو یا ایک وقت متعین کر لیا جائے، اس وقت تک مجھے واپس کر دینا۔ اب جو پہلے والا جو اس کا سینیریو ہے، آپشن ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں بندہ پہلے ہی پریشانی کے اندر ہے، ہم اس کے اوپر مزید برڈن ڈال کے اس کے اندر سے جو ہمارے اندر جو یوں کہہ لیجئے کہ ایک احساس ہے، دنیا جو ہے، جی ایک احساس ہے، دنیا کی حرص ہے، تو بقایا یہ کہ کسی دوسرے مسلمان کی پریشانی کی فکر ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ مجھے تو اس کی پریشانی سے غرض ہی نہیں ہے، مجھے غرض ہے کہ میاں لے جاؤ پیسہ، مجھے اس کے ریٹرن کے اندر پیسہ چاہیے، اور اتنے پرسنٹ ہوگا، بالکل طے شدہ ہے۔ اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ اگر کوئی قرض دار تمہارے پاس آ جائے، اس کو قرض حسنہ دو۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کے ایک قدم اٹھنے پر اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہاں خالی کیا کہتے ہیں ذاتی مفاد تھا، ذاتی سوچ تھی، اجتماعیت یہاں پہ ختم ہوئی۔ اسلام نے اس آپشن کو، فقط اس آپشن کے آنے کی وجہ سے پوری کی پورے سود کو ہی حرام قرار دے دیا۔ مطلب میری اپنی سینس کے مطابق میں نے اس کو جتنا اسٹڈی کیا، مجھے اس کے علاوہ بظاہر تو فائدہ ہے اس میں، فلاح انسانیت کی بات ایگزیکٹلی، یعنی وہاں پہ کیا تھا کہ ذاتی طور پہ آ رہا تھا بندہ، انفرادی بات تھی، یہاں پہ اجتماعی بات ہے کہ اصل کیا ہے کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی کا درد محسوس کرنا ہے، اس کی پریشانی میں ہم نے کام آنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے قرض مانگے اور تم استطاعت رکھتے ہو تو اپنی جان سے بڑھ کر اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، مدد کرو، مشکل میں ہے سپورٹ کرو اس کو مشکل میں سے نکالو۔ اچھا ہمارے یہاں یہ جو بالخصوص یہ جو 2-3 دہائیاں آئی ہیں، ان 2-3 دہائیوں میں تو انتہا ہو گئی، مال و زر کی جو ہرس ہے نا، ہوس زر انتہا پہ چلی گئی۔ اس سے پہلے مطلب جب ہم چھوٹے تھے ہم لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی آپ آئے ہیں تو یہ پکڑیں بھی، آپ اپنا کام کریں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں واپس لے لوں گا، یا آپ کا کام ہو جائے تو آپ واپس کر دیں، بالکل۔ بینک کا نظام ہے سر یہاں پہ پاکستان میں، اسپیشلی آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے بارے سے بات کرتے ہیں، بینکنگ کا نظام ہے، اس پہ جو پیسہ لوگ لیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں سر کیا رہا ہے؟ جی اصل میں دیکھیے میں نے شروع میں عرض کی کہ جہاں پہ کوئی چیز انوالو ہو گئی، بے انوالو ہو گئی، وہاں پہ سود تجارت کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ کوئی تجارت کی کوئی شے انوالو نہ ہو، کوئی سلسلہ نہ ہو، وہاں پہ تجارت سود کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ سمپل کیا ہے، آج کل جو ماڈرن بینکنگ آئی ہے، پہلی بینکنگ کے اندر کیا تھا کہ آپ پیسہ لیتے تھے، پیسے کی یوٹیلائزیشن ہوتی تھی اور اسی کے اوپر آپ کو پروفٹ دیا جاتا تھا۔ اب ٹرم کو چینج کر دیا گیا، درمیان میں چیز کو انوالو کر کے ایک ٹائٹل دے دیا گیا ہے اسلامک بینکنگ کا۔ اب تقریباً ہر پاکستان کے اندر موجود بینک نے، جتنے پرانے بینک تھے انہوں نے بھی ہر ایک نے اسلامک بینکنگ کاؤنٹر وہ دے دیا ہے۔ اچھا، تقریباً ہر بینکوں کے اندر آ گیا ہے، یعنی جتنے بھی پرانے بینک ہیں۔ تو نئے بینک جتنے آ رہے ہیں وہ تو تقریباً ہی اسی آپشن پہ رہے ہیں، یعنی اب وہ سینیریو ہی سارا کا سارا چینج کر دیا گیا ہے۔ اب اسلامک بینکنگ میں کیا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک گھر لینا ہے، بینک کے تھرو گھر لینا ہے، تو بینک کیا کرتا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس سارے کے سارے اپنے نام کے اوپر رکھ لیتا ہے، شیئر اس کے لے لیتا ہے بینک۔ فار ایگزامپل وہ یہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ ہے، میں نے سٹارٹنگ کے اندر 1 کروڑ روپے کا گھر ہے، 25 لاکھ روپے میں نے ڈاؤن پیمنٹ دی ہے بینک کو۔ اب کیا کرتے ہیں کہ 1 کروڑ میں سے 25% شیئر میرے آگے، 75% شیئر بینک کے آگے۔ تو اب یہ کیا ایک ہے وہ پیسے کا لین دین ہی، لیکن درمیان میں مکان انوالو ہو گیا ہے، پوزیشن چینج ہو گئی، اب یہ جائز ہو گیا ہے۔ اچھا یہاں پر اسی طرح ایک اور جو آپشن آج کل چل رہا ہے قسطوں والا، بہت تیزی کے ساتھ وہ چلا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر بزنس ہو رہا ہے۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو قسطوں والے کاروبار کے اندر کہ نقد آپ لے رہے ہیں 10,000 کی چیز اور قسطوں میں جا کے مل رہی ہے آپ کو 15,000 کی چیز، تو کیا یہ جواز ہے اس کا؟ تو اس میں بالکل سمپل سا ایک پوزیشن یہ ہے کہ لینے والا اور دینے والا وہ دونوں ایک بات کے اوپر ایگری ہو گئے ہیں، متفق ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ اوکے ہو گئے ہیں۔
ایک نے کہا کہ اگر میں 10,000 روپے نقد دیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ملے گا، اگر اتنے دیر کے اندر میں اس کو لے کے چلتا ہوں تو اگر مطلب یہ کہ 15,000 کی طرف میں اس کو لے کے چلتا ہوں تو اس کو مختلف طریقے سے آپشن دے کے کہ اگر آپ 6 مہینے میں کریں گے اتنی پیمنٹ دیں گے، 1 مہینے میں کریں گے اتنی دیں گے، 2 سال میں دیں گے اتنی دیں گے، دینے والا ایگری ہو جاتا ہے، لینے والے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر درمیان میں شے انوالو ہو گئی ہے۔ وہ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے ایک سوال، بڑا دلچسپ سوال دوست نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ سودی کاروبار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہم رشتہ داری کر سکتے ہیں، رشتے دے سکتے ہیں، رشتے لے سکتے ہیں، جب کہ وہ ایک حرام پیسہ اس کے گھر میں آ رہا ہے اور اس کے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ظاہر اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اصل میں نواحی کے اعتبار سے اسلام معاشرے سے کٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ اچھا، یہ دیکھیں، اب ایک شخص بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو گناہ تو اس کا بھی بہت بڑا ہے، ایسا ہی، لیکن اس سے اسلام معاشرے سے کٹ جانے کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، جو صاحبان تقوی ہیں ان کو اعراض ضروری ہے، صاحبان تقوی کو احتیاط کریں، لوگ احتیاط کرنی چاہیے کہ پتہ ہے کہ یہ حرام کا ہے تو کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، تو کوشش کی جائے کہ عقل حلال اپنے معدے میں جائے اور دوسری چیز کوئی نہ جائے۔ اس میں دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آج صبح جب میں جاگا تو میں نے خواب دیکھا۔ جی جی، تو خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو درمیان میں ایک نہر کے کھڑا ہے، جی جی، اور اس کے نہر کے اندر 4 اطراف میں آگ لگی ہوئی، اور وہ نہر خون کی ہے، وہ نہر خون کی ہے، جی، تو اس کے اطراف میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ خون کی نہر ہے، اس کے اندر سے وہ بھاگا باہر کی طرف، کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، تو ادھر کنارے کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ پتھر مار مار کے اس کو دوبارہ اسی کے اندر انڈلج کر دیتے ہیں، اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو دنیا کی تو اپنی پوزیشن، آخرت میں ان لوگوں کا حال یہ والا ہونا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج گیا، شب معراج اللہ کی قربتوں میں گیا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جب جبریل امین مجھے سیر کروا رہے تھے، ایک جگہ کے اوپر لے کے گئے مجھے، تو دیکھا کہ کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جن کا پیٹ بہت زیادہ پھول رہا ہے، اس طرح پھول رہا ہے جیسے کسی پہاڑ کی مانند، کوٹھڑیوں کی طرح، پہاڑ کی طرح، اونچائیوں کی طرح ان کی کوہان بن رہی ہے۔ تو پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا خون چوس کر سود لیا کرتے تھے، اور دنیا میں بظاہر نظر آتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن یقین مانیے کہ عمر گزر گئی ہے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے دیکھتے، ہر بندے کو سود والے کو اینڈ پہ پریشانی دیکھا ہے، موت اس کی بہت بری ہوئی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ بالکل۔ اب وہ میرے ذہن کے اندر اتنے واقعات آ رہے ہیں جو آنکھوں دیکھے واقعات ہیں کہ جنہوں نے دیکھا، جن کے اندر وہ احساس نام کی چیز نہیں تھی لوگوں کے لیے، تو لیکن جب آخری وقت آیا تو الامان والحفیظ، وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا اس کو، بری موت ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ یعنی آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے ان لوگوں کو دیکھ لیں جن کی ان سے پہلے موت ہو چکی ہے، بالکل، پھر اپنی زندگی کا تعین۔ اچھا دیکھیے، ہر ایک کے اپنے علاقے میں ایسی ہزارہا مثالیں موجود ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال، مطلب ہر ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فلاں شخص یہ کام کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تو کم از کم مجھے اعراض کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بری جو اللہ تعالیٰ کی نفرت والی جا ہے اس سے بچنا چاہیے جہاں پہ اللہ کا غضب ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ قرآن پاک کے اندر ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ او کما قال اللہ تعالی، کہ اگر کسی شخص نے سود لیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کر دے، یعنی ایک طرف اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے، ایک طرف یہ سود خور کھڑے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے، آمنے سامنے ہیں،
اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو اور تم وہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ایک جنگ ہے، جنگ ہے، ماحول ایسا ہے کہ مطلب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل کل اس کے سامنے جب پیش ہوں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا. بہت خوب ماشاء اللہ جی. اچھا ایسا ہے جی کہ بعض لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، اور اس سے جو پرافٹ آتا ہے وہ یتیم بچی کی شادی کرا دی، فرض کریں میلاد کروا دیا، مسجد کا مینار بنوا دیا، کوئی سے ایسے کام کرتے ہیں جو فلاحی کام ہے یا اس طرح. اس کے بارے میں اسلام ہمارے کیا رہے گا؟ اصل میں جو پیسہ حرام کا ہے وہ حرام کا ہے، وہ اس طریقے سے حلال نہیں ہو سکتا. یعنی اس میں اگر کوئی یہ کہا جائے کہ یہ تو سمپل اسی طرح ہے کہ جیسے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ کوئی نورا ڈاکو ہے، وہ لوگوں سے پیسے چراتا ہے اور چرا کے غریبوں کے اندر بانٹ دیتا ہے، امیروں سے لیتے ہیں اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. تو کیا اس طرح نورے ڈاکو کی چوری کا جواز اس کا نکل آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان کی اماؤنٹ اسی طرح حرام ہے. بقایا چونکہ کام نیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہاں وہ قبول ہو جائے، مطلب کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی کہ جس سے اس کی قبولیت کی کوئی سند ملتی ہو. اللہ اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کرتا ہے بالکل. جناب میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، لہٰذا جو پیسہ آ رہا ہے ایک نیک کام پہ لگ رہا ہے، تو لہٰذا میں بالکل کچھ نہ کچھ وہ میرے کو خلاصی ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ حرام کی جو چیز ہے اس سے حلال کام پاسبل ہی نہیں ہے. تو یوں ہی سمجھ یہ بالکل وہ اپنے تئیں مطمئن ہوتا ہے، اپنے تئیں وہ سلسلہ ہوتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ جو سود کے پیسوں سے اور حرام کے پیسوں سے جو حج پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال حج کے اوپر جایا جا رہا ہے، عمرے پہ جایا جاتے ہیں کہ چلو جی آؤ جی ہاں جی آپ بھی چلیں، تو ایگزیکٹلی تو ایسے پیسہ حلال نہیں ہو سکتا. وہ جو اس کی حرمت ہے وہ ایز اٹ از بقایا ہے. بقایا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کسی کا ایک آنسو دیکھ لے اور بخش دے، کسی کی کوئی ایک ادا دیکھ لے اور اس کو بخش دے، تو یہ اس کی ذات کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے. لیکن سمپل یہ ہے کہ ظاہری طور پہ یا شریعت کے مطابق وہ جو حرام کا پیسہ ہے، جو لوگوں کا خون چوس چوس کے لیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی فلاح کے اور نیکی کے کام اور قبول ہو جائے اجر اسے مل جائے. جی بقایا اللہ کی ذات اگر وہ قبول کرنا چاہے، اللہ کی ذات اگر اس کو کسی نہ کسی پیٹرن کے اندر لے کے آنا چاہے، تو وہ ایک فاحشہ عورت کو، ایک کتے کو پانی پلانے پہ بھی اللہ بخش سکتا ہے. وہ اس کی اپنی ستاری ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے اسے کوئی پوچھنے والا بالکل نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ایک کلیہ ہے. جی کلیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو سود خور وہ حقیقت میں انسانیت کا اور معاشرے کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ قطعی طور پہ، بندہ اگر کہے کہ یا اللہ اس نے مجھے فلاں فلاں وقت کے اوپر بڑا تنگ کیا، میں بڑی عجیب حالت کے اندر تھا، بڑی پریشانی میں تھا، اس نے میری پریشانی کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے فائدے کو دیکھا، اللہ جی میرا دل بڑا دکھ ہے جی. تو اس بندے کی وہ نکلی ہوئی ہے، تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ وہ اس کو چین لینے دے دے گی. جی پلیز. بالکل صحیح کہا سر. آج جو کہ مادیت پرستی کا دور ہے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرچی جو ہے، کسی کی لاٹری نکل آتی ہے، مطلب وہ لاٹری لگائی، اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی ڈالتے ہیں مختلف لوگ، تو ایک دفعہ کمیٹی ڈالی، آپ کی پرچی نکل آئی، مثلا آپ نے دیکھیے 10,000 روپے، آپ کو مل گئے 5 لاکھ روپے. کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ اس کا بھی ایک کلیہ ہے کہ جس میں کسی کا استحصال ہو اور کوئی دوسرا بندہ پروفٹ لے جائے، کسی کا استحصال اور کسی دوسرے کو غیر متوقع پروفٹ، یہ قطعی طور پہ حرام ہے. اسی کوئی قمار کہا گیا جس کو ہمارے ہاں جوا بازی کہتے ہیں. جوا کی کوئی بھی شکل ہے، وہ تمام کی تمام اسی زمرہ کے اندر آتی ہیں. تو وہ قطعی طور پہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اچھا ایک اور سوال ہے سر، یہ جو پرائز بانڈ کر رہے ہیں، آپ نے لے کے رکھی، میں نے خریدے، ٹھیک ہے جی، وہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کا نمبر لگ گیا اور آپ کو
زمین سے آسمان پہ لے گی معیشت آپ کی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہے، اسٹیٹ بینک والے جائز ہیں پرائز بانڈز جو نیشنل بینک کے تھرو ملتے ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، یہ جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرچیاں چلتی ہیں یہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ اچھا، میں اس کی توجیہ وہ عرض کر دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اماؤنٹ چاہیے، فار ایگزامپل گورنمنٹ کو چاہیے 1 کروڑ روپے، سمپل۔ گورنمنٹ کیا کرے گی کہ 1 کروڑ روپے اکٹھا کرنے کے لیے پیسے کے ایکولنٹ پرائز بانڈز مارکیٹ کے اندر جنریٹ کر دیتی ہے، اس کو وڈرا کر دیتی ہے مارکیٹ میں۔ مارکیٹ کے اندر جیسے ہی وہ 1 کروڑ روپے وہ پہنچتا ہے، پرائز بانڈ جس طرح پہنچتا ہے، گورنمنٹ پھر اپنی طرف سے کیا کرتی ہے، وہ انعام دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیسک کیا ہوتا ہے، ایک ایفرٹ کے اوپر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی مد میں گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک پازیٹیو اناؤنسمنٹ دے دیتی ہے۔ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پوزیشن یہ مل گئی، فار ایگزامپل دیکھیں گورنمنٹ نے 1 کروڑ روپے لیا، اس سے بزنس کر کے 1.5 کروڑ روپے کمایا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 1.5 کروڑ میں سے 5 لاکھ روپے یہ کہہ دیا پروفٹ کے اندر تقسیم کر دیا، بقایا ساری کی ساری اماؤنٹ ایز اٹ از پڑی ہے، کسی کا لاس نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ اگر کسی کو لاس ہوتا تو پھر یہ بھی ناجائز ہو جاتا۔ یہ پیسے کے ایکولنٹ، یعنی جس کے پاس پرائز بانڈ ہیں وہ حقیقت کے اندر اس کے پاس اماؤنٹ ہی پڑی ہے، وہ کیش پرائز ہے، وہ کیش پرائز ہے، وہ اماؤنٹ کے ایکولنٹ ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی آتی تو پھر یہ ناجائز ہو جاتا۔ اس وجہ سے چونکہ گورنمنٹ یہ اس سے بینیفٹ لے کے کچھ اماؤنٹ تھوڑی سی، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جو تقسیم کرنی ہوتی ہے نا اماؤنٹ، یہ کم از کم 2-4 ارب روپے اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ 2-4 ارب روپے اکٹھا کر کے اگر صرف 20 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے مارکیٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں تو وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، کسی کھاتے میں وہ کسی یہ کنفرم بات ہے کہ جو بزنس گورنمنٹ جب کرتی ہے اسے پروفٹ ہی ہوتے ہیں، اس میں لاس نہیں ہوتا، نہیں ہوتے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بندہ مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے سود لے رہا ہے، تو یہ کیا اس پہ بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے؟ نہیں جی، لینے والا وہ کبھی بھی اس کی عطاب میں نہیں آتا، دینے والا وہ مجبوری ہے، اس کی تو مجبوری ہے۔ اب دیکھیے اگر بھوک کی حالت میں ہیں، حالت اضطرار میں، آپ کو خنزیر کا زندگی جا رہی ہے، آپ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں، اب مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو یہ یوں ہی سمجھیے کہ یہاں انسان جب وہ مکمل طور پہ اینڈ ہو جاتا ہے پھر ہی کسی کے دروازے کے اوپر جاتا ہے۔ ادروائز سرکار کسی سے جا کے کہنا، اپنی انا کو، اپنی ذات کو سب کچھ پہلے دفن کرنا پڑتا ہے، تج کرنا پڑتا ہے، بالکل۔ تو یہ تو سمپل سی بات ہے، حالت اضطرار ہے۔ لینے والے کے لیے کچھ نہیں ہے جو قرض لے رہا ہے، جو قرض دے رہا ہے اور دے کے سود لے رہا ہے، وعیدیں ساری اس شخص کے لیے ہیں کہ اس کے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے۔ سود کی پہچان صدقہ سے ہے، ایگزیکٹلی، اور سود متضاد چیزیں ہیں، بالکل۔ تھوڑی سی صدقہ کے بارے میں تھوڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے اور کسی مسلمان کے دکھ درد کے اندر اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے کام آتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر وہ 1 کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات اضعاف مضاعفہ کے تحت اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر دیتا ہے۔ اب کہاں احد پہاڑ؟ اچھا جب ہم گئے نا مدینہ منورہ، احد پہاڑ جب دیکھا تو ہم نے کہا اللہ، احادیث میں تو پڑھتے رہتے تھے کہ اتنا سونا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب، اور کیا ہے، اخلاص کے ساتھ فقط 1 کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ اور ایک درد یہ سوچ کے کہ اچھا اللہ کے راستے میں جب بھی دیکھیے قرآن پاک میں فی سبیل اللہ بے شمار جگہ کے اوپر آیا، اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ وہ دینا کس کو ہے؟ جی بالکل، مخلوق کو دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دے رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر، اور جو دینے سے روک رہا ہے اس کے لیے اتنی بڑی وعید ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ اس بات کو سمجھ جائے۔ ماشاءاللہ۔
ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت الفاظ میں, بہت ہی اچھے پیرائے میں آپ نے یہاں پہ تشریف لا کر لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے. تھینک یو سو مچ. کریں 2-4 جملوں میں جو ساری یہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے, جو میسج کے طور پہ جو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اوور آل پوری کمیونٹی سے, جہاں جہاں یہ آواز جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سب سے مقدم انسانیت کا احترام ہے. سود کی حرمت کی جو وجہ اور توجیہ ہے وہ ہے یہی کہ انسان انسانیت کے درد سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کو اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معاشرہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ جہاں ایک دوسرے کا درد نہ ہو, ایک دوسرے کا خیال نہ ہو, آپس میں شیر و شکر نہ ہو. تو سود ان تمام کی تمام حدوں کو توڑ دیتا ہے, تمام کی تمام اپنائیت کو ختم کر کے, اجتماعیت کو ختم کر کے وہ انفرادیت کی طرف لے جاتا ہے. تو میری یہ امت مسلمہ سے بالخصوص اور اہل علاقہ سے بالعموم یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو توفیق دی ہے وہ اپنے دلوں کو بڑا کریں, اللہ کے راستے میں صدقہ کریں, خیرات کریں. یہ صدقہ اور خیرات یہ 700 گناہ کا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ 700 گناہ زیادہ ان کو دے گا. اور جبکہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا کے تحت اللہ کریم سے یہ دعا اور استدعا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اوامر پہ چلنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. بہت زیادہ شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھے پیرائے میں گفتگو کی اور ہمارے سامعین تک کہ اللہ کے کا پیغام پہنچایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائی. ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ ہمارے. تھینک یو سو مچ جی, اللہ سلامت رکھے. السلام. ناظرین, یہ پہلا ہمارا پروگرام تھا پریس کلب کے تحت, اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو کیمرہ مین تھے ہمارے, جو اس ٹیم کا حصہ ہیں, جناب سید ہاشم علی علوی صاحب ہیں, نعمان شہزاد صاحب ہیں, غلام حسنین صاحب اور چودھری وقار علی اعظم صاحب ہیں, ان کی وساطت سے آپ تک یہ ہمارا پیغام پہنچا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور مہربانی فرمائیں گے, ہمیں بتائیں گے. تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا اور اپنے اہل ویال کا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں, مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میرا دین